مصائب کی وجہ کیا تھی؟ مصیبتوں کی وجہ کیا تھی؟ شیطان نے ہمیں ادھر جانے ہی نہیں دیا۔ مصائب کی کیا وجہ ہے؟ ہمارے اوپر حالات آ جاتے ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ یہ مصائب کیوں آتے ہیں۔ ذرا قرآن کی طرف رجوع کریں نا آپ، اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ سورہ روم کے اندر فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ فرماتے ہیں کہ خشکی کے اندر اور تری کے اندر، خشکی مطلب جتنی آبادیاں ہیں، اور تری سمندری جتنے بھی عذاب آتے ہیں، فرمایا یہ جتنے بھی فساد ظاہر ہوتے ہیں یہ انسانوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، ان کے خود کے اعمال بد ہیں۔ جتنے مصائب آ گئے، مفسرین کرام نے لکھا کوئی وبائی مرض آ جائے، مصائب کے اندر وبائی مرض آ جائے، ارضی ہو سماوی ہو، زلزلے آ جائیں، قتل و غارت عام ہو جائے، خون ریزیاں ہوں، یا کوئی وبا پھیل جائے، فرمایا وہ سارے کے سارے فساد ہیں۔ یا گناہ کو بھی فساد کہا گیا ہے، کفر کو بھی، شرک کو بھی فساد کہا گیا ہے۔ فرمایا یہ جتنے بھی فساد ظاہر ہوئے کیوں ہیں؟ انسان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اور اللہ فرماتے ہیں لیذیقہم بعض الذی عملوا، تاکہ ان کو تھوڑا سا ان کے برے اعمال کا مزہ چکھایا جائے۔ اور کیوں؟ لعلہم یرجعون، تاکہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہ مصیبت کے اندر گر گئے، اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آئیں۔ یہ اور یہ تو رب تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کوئی تکلیف بھی پہنچا دیتے نا، کوئی مصیبت بھی آ جاتی ہے، تو ہر ایک گناہ کی مصیبت نہیں آتی ہمارے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى میں فرمایا ہے، فرمایا وما اصابکم من مصیبت، فرمایا کہ جتنی بھی تمہیں مصائب ملتی ہیں بما کسبت ایدیکم، تمہارے ہاتھوں کے کمائی کی وجہ سے ملتی ہیں۔ اور آگے فرمایا ویعفو عن کثیر، بہت زیادہ کو تو ہم معاف کر دیتے ہیں۔ ہر ایک گناہ پر تمہیں سزا نہیں دی جا رہی، بلکہ بہت زیادہ کو میں معاف کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو بھائی مصائب کی وجہ کیا تھی؟ گناہ۔ من عمل صالحا فلنفسہ، فرمایا جو بندہ اچھا عمل کرے گا اپنی ذات کا فائدہ، ومن اساء فعلیہا، جس نے برا عمل کیا اس کا وبال اسی پر پڑ گیا ہے۔ تو بھائی مصائب کی وجہ گناہ تھی، لیکن شیطان نے ہمیں ادھر نہیں جانے دیا۔ شیطان نے ہمیں ڈال دیا کہ یہ مہینہ آیا اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ دن آ گیا اس کی وجہ سے یہ مصیبت آ گئی، یہ فلاں بندے سے آپ کا تعلق بنا اس وجہ سے یہ ہو گئی، یہ بچی کی شادی کر کے لیا اس کی وجہ سے ہو گئی۔ میں ایک بندے کو جانتا ہوں، ایک لڑکی کی شادی ہوئی، اسی دن لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ اس کی ٹانگیں وغیرہ ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں اتنا بات پھیل گئی، کہتے ہیں کیا منحوس لڑکی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی طرف سے لکھا ہوا تھا بھائی۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں تو اس طرف ذہن جاتا ہے، فلاں کی نحوست، فلاں کی یہ بات، فلاں کی یہ بات، اور یہ شرک تک، کفر تک بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ انسان کے گناہوں کا وبال اس پر لوٹ کے آ رہا ہے، انسان کے گناہوں کے وبال کی وجہ سے اس پر مصائب آ رہے ہیں۔ تو بھائی سب کو چاہیے کہ یہ مصائب، یہ دیکھیں یہ جو طوفان آ جاتے ہیں، آج دیکھیں نا بارش کے کیسے طوفان ہے، کتنی علاقے غرق ہو گئے ہیں، یہ سارے مفسرین کرام نے لکھا کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ سیلابوں کا آ جانا، قحطساریوں کا ہو جانا، یہ سارا انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ہم گناہ نہیں چھوڑیں گے، ہم گناہ اور کہیں گے جی اس دن کی وجہ سے ہو گئے، فلاں چیز کی وجہ سے ہو گئے۔ اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے بھائی، اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اچھا ان مصائب کا حل کیا ہے؟ پتہ چل گیا نا گناہوں کی وجہ سے آئے، توبہ۔ حل کیا ہے؟ استغفار، اللہ سے معافی چاہنا، اللہ کے سامنے توبہ کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو روزی ایسی جگہ سے اللہ عطا فرماتے ہیں کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ شکر ادا کرنا، اللہ تعالیٰ نے ایک بات فرمائی نا، ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات فرمائی ہے، میں آیت پڑھ رہا تھا، فرمایا مَا يَفْعَلَ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ، فرمایا اللہ نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے؟ بڑی عجیب بات ہے، اللہ نے تمہیں تکلیف دے کے کرنا ہی کیا ہے اگر تم شکر کرنے والے ہو؟ شکر گزاری اختیار کریں رب تعالیٰ کے سامنے، توبہ کریں، صدقات دیں، انشاءاللہ مصائب سارے دور ہو جائیں گے۔
توہم پرستی سے اپنے آپ کو نکالیں۔